الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ خلاصہ تفسیر جناب یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مسلمانوں، تمہیں ایک ایسا عمل بتاتے ہیں جو تقوی کی اصل ہے۔ قرآن پاک نے جنت کے بارے میں یہی فرمایا، ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم۔ ان للمتقین یعنی متقین کے جنت قریب ہے، یا متقی جنت کے قریب ہے۔ ایک بات دوسری قرآن پاک فرماتے ہیں یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، ہدایت ہے۔ اس کو یوں سمجھیں جو قرآن پاک پڑھتا ہے وہ متقی بنتا ہے، یا پھر یوں سمجھیں کہ جو متقی ہے وہی قرآن پاک پڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب؟ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اگر تم میری جنت کی طلب رکھتے ہو یا تم میری بارگاہ میں قریب ہونا چاہتے ہو تو تمہیں تقویٰ چاہیے۔ تقوی کے لیے مولا کیا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں دیگر اور بھی اعمال تقوی کے لیے فرمائے ہیں تو ان میں سے ایک بہترین اور اہم اعمال یہ بھی فرمایا کہ روزہ رکھو اگر تمہیں تقوی کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے جناب؟ وہ یہ کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جاتے ہیں، مگر یہ تمہارے واسطے نئی بات نہیں۔ یہ کہ مت سمجھیے گا کہ یہ کس طرح کی بات آ کہ کیسے آ گئی ہے، کیوں آئی ہے، یہ بلکہ ازل سے جب سے ہم نے تخلیق انسانی کو پیدا فرمایا تب سے ہم نے دی ہوئی ہے۔ کسی کو 1 دن کا روزہ تھا، کسی کا 3 دن کا، کسی کا 10 دن کا، کسی کا مہینے کا۔ یہ بہت بڑی پرانی عبادت ہے، لہذا تم نے گھبرانا نہیں۔ تمہاری تعریف تو میں اور کتابوں میں کر چکا ہوں، اور رسولوں کے سامنے کر چکا ہوں، اور نبیوں پاکوں کے سامنے کر چکا ہوں، لہذا جتنی میں تمہاری تعریف کر چکا ہوں تم نے اس تعریف سے بھی زیادہ ثابت ہونا ہے۔ تم سے پہلے اوروں پر بھی فرض رہ چکے ہیں، تم اس پر کاربند ہونا تاکہ تمہیں تقویٰ اور پرہیزگاری حاصل ہو۔ روزے کا اصل مقصد تو تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ جو بندہ روزہ رکھ کر بھی متقی نہ بنے تو وہی بات ہے کہ اس کا روزہ رکھنے کا پھر فائدہ نہیں ہے۔ اب روزے کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ روزہ اسلام کا بنیادی رکنوں میں سے تیسرا نمبر کا رکن ہے۔ پہلا رکن کلمہ شریف، دوسرا رکن نماز، تیسرا رکن روزہ۔ ٹھیک ہے جناب؟ روزہ نبوت کے 15ویں سال یعنی 10 شوال المکرم اور 2 ہجری میں فرض ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو مکہ المکرمہ شریف سے ہجرت کیے ہوئے دوسرا سال تھا۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا، مکہ شریف میں آپ کی ذات پاک جتنا عرصہ رہے وہاں روزہ فرض نہیں تھا۔ آپ روزے رکھتے تھے لیکن وہ روزے فرض نہیں تھے، نہ ہی رمضان شریف کے آپ روزے رکھتے تھے، اور دیگر روزے آپ رکھتے تھے، یعنی 14 15 کو ہو گیا۔ اور تو دوسری بات شوال کے مہینے میں یعنی رمضان شریف کا مہینہ گزر چکا تھا، دوسرا سال تھا ہجرت کا۔ خزائن العرفان، در مختار اور تفسیر قاسم۔ اول صرف ایک روزہ یعنی عاشورہ کا دن فرض ہوا۔ اچھا، 2 ہجری کو روزے فرض ہوئے، پہلے صرف 10 محرم کو روزہ فرض ہوا، وہ بھی پھر یہ منسوخ ہو کر ہر چاند کی 13ویں 14ویں 15ویں کے روزے فرض کیے گئے۔ یعنی یہ امت وہ خوش نصیب امت ہے، اور جس طرح کے بیان کیا جاتا ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے 2 2 3 3 4 4 موجزے عطا فرمائے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا کے ذات پاک وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کے موجزے عطا فرمائے۔ تو یہ بھی اس امت کا ایک احساس ہے کہ جو روزے جس طریقے سے پچھلی امتوں کو فرض ہوئے تھے وہی ساری ادائیں اس امت کو عطا کی گئی۔ بارک سے پہلے ہوتی 1 دن کا روزہ رکھتے تھے نا محرم شریف کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وہ بھی احساس بخش دیا۔ ابتدائی سالوں میں صرف یہ امت 10 محرم کا روزہ رکھتی۔ اچھا، کچھ امتیں ایسی گزری ہیں کہ جو 13 14 15 چاند کی 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ ابتدائی سالوں میں یہ امت بھی 3 دن روزہ رکھتی تھی۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ روزہ ہے 30 دن، 1 مہینہ، تو جو 3 دن رکھتا تھا
13, 14, 15 یہ بھلا 30 کیسے ہوتے ہیں؟ تو یہ بھی 12 مہینوں کو جب آپ 3 پر ضرب دیں گے تو یہ بھی 36 دن بنتے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ پھر یہ بھی منسوخ ہو کر ماہ رمضان شریف کے روزے فرض ہوئے، مگر لوگوں کو اختیار تھا۔ اچھا پھر یہ دونوں منسوخ ہو گئے، پھر رمضان شریف کے فرض ہوئے، پھر رمضان شریف میں بھی لوگوں کو آپشن تھی روزہ رکھیں یا روزے کی جگہ فدیہ دیں۔ پہلے اختیار تھا، چاہے تو روزہ رکھیں چاہے تو فدیہ ادا کریں، یعنی ہر روزے کے عوض آدھا سا 175 روپیہ اٹھنی بھر گھیوں یا 1 سا جو 351 روپیہ بھر صدقہ کر دیں، یہ یعنی اس وقت کا حساب ہے۔ پھر یہ اختیار بھی منسوخ ہو گیا، جس طرح کہ ہم نے کل آپ کو عرض کیا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ٹھیک ہے جناب۔ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، یہ اس آیات مبارکہ میں یہی حکم ہے کہ اختیار تھا بندے کو روزہ رکھے یا فدیہ دے۔ پھر یہ آیات مبارکہ منسوخ ہو گئی، یہ بھی بہت بڑے دلچسپ ٹاپک ہے کہ قرآن پاک آتا تھا، پھر وہ احکام کچھ دن چلتے رہتے، پھر وہ احکام منسوخ کر دیے جاتے، اس کی جگہ دوسرا آ جاتا۔ قرآن پاک بھی یہی فرماتے ہیں مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنسِیَهَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا، جب ہم کوئی آیات مبارکہ منسوخ کرتے ہیں پھر ہم اس جیسی یا اس سے بھی بہتر لاتے ہیں۔ یہ بھی پہلے سے بارے میں ابھی آئے گا موضوع کافی دیر بعد۔ اچھا ایک آگے جو پھر آیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ جو آگے یاد ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، فمن شہد پس جو کوئی پالے منکم الشہر رمضان شریف کا مہینہ فلیصم تو ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اب جو پچھلا آپشن تھا فدیہ والا وہ ختم ہو گیا، اب قیامت تک اسی آیات پر عمل ہے۔ ہاں وہ اور بات ہے جو مریض ہے، جو مسکین ہے، جو اس کو یہ یقین کامل ہے کہ میں نہیں ٹھیک ہو سکتا، میری طبیعت اس پوزیشن کی ہے کہ مجھ میں شفا ناممکن ہے، وہ اس کا فدیہ ادا کرے، ٹھیک ہے جناب۔ اچھا پھر یہ اختیار بھی منسوخ، روزے لازم ہو گئے، مگر یہ پابندی رہی کہ رات کو سونے سے، اچھا دیکھیں کتنی ترتیب اور خوبصورتی سے آ رہے ہیں، وہ آپشن ختم ہوا، پھر روزوں کا مکمل طور پر آ گیا۔ پھر اس کی پابندی ہی رہی کہ رات کو سونے سے پیشتر جو چاہو کھاؤ، سو کر کچھ نہیں کھا سکتے۔ اس کو پھر ذہن میں رکھیں، ابتدا میں 1 دن روزہ، پھر کچھ لمحے اپنا سال بعد 3 دن روزے رہے، پھر کچھ لمحے اپنا کچھ سال مسلمانوں کو اختیار رہا کہ روزہ رکھیں یا فدیہ دیں، پھر یہ اختیار ختم کر دیا گیا۔ پھر کیا تھا کہ سونے سے پہلے پہلے کھا پی لو، فارغ سے پہلے ایک بندے نے مغرب پڑھی، مغرب کے بعد عشاء پڑھی، عشاء کے بعد وہ 1 گھنٹہ جاگتا رہا، 2 گھنٹے جاگتا رہا، یعنی اس کے جاگنے تک اس کو اختیار تھا، جو کچھ کھانا ہے کھا پی لو۔ جب وہ سو گیا، فار ایگزامپل وہ رات کے 10 بجے سویا ہے، اس کو نیند آ گئی، 10 بجے سے لے کر دوسرے مغرب تک اس کا روزہ ہے۔ ابتدائی اسلام میں سحری نہیں ہوتی تھی، جب وہ سو گیا بس اس کے سونے سے لے کر مغرب تک، یعنی رات اس کا سونا بھی روزے میں رہا، نہ وہ سحری کرتا تھا نہ ہی سحری کا آرڈر تھا، سارا دن انہوں نے جو کچھ کھایا ہوا تھا اس کے ساتھ گزارا کرتا رہا۔ یہ بھی اسلام کے ابتدائی سالوں میں ہوتا رہا، پتہ نہیں 2 سال ہوتا رہا یا 3 سال یا 4 سال۔ پھر حضرت سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ہم وسیلے کے قائل ہیں، بزرگان دین کی عظمت کے قائل ہیں، ایک صحابی کا نام ہے جس کا نام ہے حضرت سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا واقعہ پیش آنے پر صبح تک کھانے پینے کا اختیار دیا گیا۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان ہے، نبی پاک کے غلاموں کی، اسی صحابی کی وجہ سے یہ ہمارا جو رات کا کھانا ہے یہ جائز قرار ہوا۔ اچھا پھر کھانا پینا جائز رہا، پھر قربت یعنی بیوی کے قریب یہ پھر بھی حرام رہا، سو گیا اس سونے سے لے کر ساری رات اور سارا دن بیوی کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔
مگر جمع پھر بھی حرام رہا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آنے پر رات میں یہ بھی حلال کر دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ میرے محبوب کے غلاموں کی شان۔ بندہ غور کرے اللہ تعالیٰ کو میرے محبوب کے غلام کتنے پیارے تھے، ان کی حالانکہ اپنی ایک قسم کی خواہش کی وجہ سے انسان، اس میں کون سے شرم کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو انسان کی ضرورت بنائی ہے مرد کی، ٹھیک ہے نا جناب، خواہش غالب ہوتے تو پھر بندہ اپنی بیوی کے قریب ہوتا ہے نا، یعنی اپنی خواہش بندے کے اوپر ہیوی ہوتی ہے، پھر بندہ اپنی خواہش کے اوپر آپ پر خواہش ہیوی ہوئی، آپ قریب گئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قانون ہی چینج کر دیا کہ آج کے بعد قیامت تک روزہ رکھنے سے پہلے پہلے تم اپنی بیویوں کے ساتھ قربت کر سکتے ہو۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا عنہ کا احسان مبارک ہے۔ ان سب چیزوں کا ذکر اگلے آیاتوں میں آ رہا ہے کہ حضرت سرما کو کیا ہوا جس کی وجہ سے کھانا حلال ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا جس کی وجہ سے جمع حلال ہوا۔ اس آیات میں اجمالی حکم ہے، تفسیر احمدی، یوں سمجھو کہ اول کلمہ پڑھنا فرض ہوا، جس طرح کہ روزے کی ترتیب بہترین ہے یہ، اس طرح اسلام میں بھی یوں سمجھے۔ جب آپ کی ذات پاک حکم ہوا کہ اعلان نبوت فرمائے تو اس وقت کیا تھا مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا اہم فریضہ کہ وہ کلمہ پڑھ لیں، جو کلمہ دل سے پڑھ لیتا وہ جنتی ہو جاتا، کیونکہ اس وقت روزے تو 2 ہجری کو آ رہے ہیں، تو آپ کی ذات پاک 13 سال تو مکہ شریف میں گزار کے آ رہے ہیں، وہاں کیا کیا چیزیں ضروری تھی، وہاں کلمہ ضروری تھی، نماز بھی معراج شریف کی رات فرض ہوئی ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ آپ کی ذات پاک کے نبوت کے اعلان فرمانے کو تقریباً 10.5 سال ہو چکے تھے، تب نماز فرض ہوئی۔ 10.5 سال مسلمانوں پر کیا ضروری رہا، کیا فرض رہا، کلمہ پڑھنا چاہیے۔ اسی کو ہمارے اسلاف فرماتے ہیں کہ یوں سمجھیں کہ 10-11 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا عقیدہ ٹھیک کرتے رہے، یہ اتنا عقیدہ اہم بات ہے۔ پھر اس نقطے کو ذہن میں رکھیں، رجب 27 رجب کو نماز فرض ہو رہی ہے نا، 27 رجب بزرگ فرماتے ہیں آپ کے نبوت پاک کا 12واں سال تھا، یعنی تقریباً 11 سال گزر چکے تھے مکمل، ٹھیک ہے نا، اور 12واں سال بھی آدھا گزر چکا تھا، تب آپ کو معراج شریف ہوئی، تو معراج شریف کی رات کو نماز فرض ہوئی نہ جانا، یہ تو 10.5 سال بنتی ہیں، اس میں صحابہ کیا کرتے رہے، اس میں صحابہ علیہ رضوان کے عقائد پر درس ہوتا رہا۔ اس لیے ہم جو اہل سنت لوگ ہیں، ہم عقیدے کو پہلے لیتے ہیں، اعمال کو بعد میں لیتے ہیں، کہ اعمال میں اتنی اہم چیز عقیدہ ہے، باقی چیزیں بعد میں۔ اس لیے سنی بد عمل ہو سکتا ہے لیکن عقیدے کا خراب ہو نہیں ہو سکتا۔ اچھا، پہلے کلمہ پڑھنا فرض ہوا، پھر نماز ہو، پھر زکوٰۃ، پھر روزے، پھر جہاد، پھر حج۔ تفسیر روح البیان شریف در منصور میں فرمایا کہ نماز میں بھی تبدیلیاں ہوئی، یہ اس ترتیب سے، یہ جنرل جو احکام ہیں حج تک اور جہاد تک، جہاد بھی فرض ہے، یہ سنت نہیں ہے بلکہ فرض ہے۔ اچھا، پھر نماز میں بھی تبدیلیاں رہیں، بھلا کیسے؟ پہلے اسلام میں 2 نمازیں تھیں، ابتدائی اسلام میں 2 نمازیں تھیں، ایک مغرب کی، ایک صبح، 5 نمازیں نہیں تھیں۔ 5 نمازیں تب فرض ہوئی تھیں جب میرے آقا حضور علیہ السلام معراج شریف کی رات کو واپس آئے۔ بڑی دلچسپ واقعہ آ جاتے ہیں، بڑے دلچسپ نقطے آ جاتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں نا جو ہر چیز کو پکڑ لیتے ہیں پھر نہیں چھوڑتے، تو ان کو پھر اسلام میں جس طرح آمین کا مسئلہ ہے، رفع یدین کا ہے، اور بھی کافی مسائل ہیں، اسلام میں ابتدائی شارٹ تھے۔ اگر ہر چیز کو ہی لینا ہے تو پھر آج کل 2 نمازیں شروع کرے بندہ، کیا خیال ہے مسلمان رہے گا؟ اسلام میں تو تقریباً 10 سال 11 سال 2 نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، فجر اور مغرب، فجر اور مغرب۔ آج بندہ کہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پورے مکہ شریف کی زندگی میں 2 نمازیں پڑھی، ہم نے 2 ہی پڑھنی ہیں، پھر پتہ نہ چل جائے گا تو اس کو مسلمان ہونے۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں جو دین پہلے ابتدائی زمانے میں شارٹ آتا رہا، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار فرماتا رہا، محبوب ہمیں آج کے بعد اس پر فنش، اس پر کانٹا لگی، آج کے بعد اللہ یہ ہے،
تو جو میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکمل فرماتے گئے وہی ہم سب کے لیے مکمل دین بنتا گیا، جس پر آپ کی، اور جس طرح ہم لفظ میں کہہ سکتے ہیں کہ بریک ہوئی ہے، وہ دین ہے جو آج ہم سب کے سامنے ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ اور روزے میں بھی تبدیلی جس طرح آپ سن رہے ہیں، اور نماز میں بھی تبدیلی، یعنی یوں سمجھیں کہ یہ جو ظہر کی نماز ہے یہ بھی 2 رکعتیں پہلے ابتدا میں، عصر کی بھی 2 رکعتیں تھیں، اور عشاء کی بھی 2 رکعتیں تھیں۔ پہلے تبدیلی کیا تھی کہ صبح اور مغرب تھی، صبح اور مغرب کی نمازیں تھیں، یہ عصر کی، ظہر کی، عشاء کی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، پھر تبدیلی ہوئی، 5 نمازیں ہوئیں، پھر یہ ان کی 2 رکعتیں تھیں، ظہر کی بھی 2، عصر کی بھی 2، عشاء کی بھی 2۔ پھر یہ کچھ عرصہ چلتا رہا، پھر ان کی 4 رکعتیں ہوں گی۔ نماز میں یوں تبدیلی ہوتی رہی۔ ٹھیک ہے جناب۔ اسی طرح ظہر اور عصر میں نماز کئی عرصے تک بآواز بلند پڑھی جاتی تھی، یعنی اس طرح قرات ہوتی تھی جس طرح کہ ظہر، مغرب اور عشاء میں ہے، اس کے بعد پھر یہ بھی بند ہو گئی۔ اسلام بڑا خوبصورت طریقے سے آتا رہا، انتہائی خوبصورت طریقے سے۔ نقطہ آپ کو یہ عرض کرنا ہے، اگر ہر چیز کو لینا ہے تو بعد میں پھر یہ جو احکام میں منسوخیت آتی رہی، پھر نہیں آنی چاہیے تھی نا۔ ہر چیز کو پھر بندہ اسی زاویے سے دیکھے جس زاویے سے پہلے سے آ رہا ہے، نہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ میرے محبوب تجھے دیں وہ لے لو، جس سے منع فرمائے اس سے باز آ، بس۔ اچھا، نماز معراج شریف میں 50 وقت فرض ہو کر 5 کم ہو کر 5 رہ گئے۔ ٹھیک ہے۔ پھر اول ہر نماز میں 2 رکعتیں فرض تھی، وہی بات آگے جو ہم نے عرض کی ہے۔ بعد ازاں سفر میں 2 رہیں، یہی جو 2 والی آیا اپنا ہے نا، اس کی یاد کو اللہ تعالیٰ نے سفر کی حالت میں باقی رکھ دیا، اور حضر کی حالت میں 4 کو مکمل فرما۔ اور اقامت میں بعض 4، یعنی اقامت سے مراد یعنی کہ مستقل، اچھا بعض 4 یا 3 کر دی گئی، ظہر ہے 4 ہے، مغرب ہے 3 ہے۔ کچھ روز بیت المقدس شریف کی طرف ہم لوگ منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ وہ یہ ہے کہ لکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جب مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوئے نا جی، 17 مہینے، اس ذہن میں رکھنا، 17 مہینے آپ نے بیت المقدس شریف کی طرف نماز منہ کر کے پڑھاتے رہے۔ اس لیے مسلمانوں کا اول قبلہ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ بیت المقدس شریف۔ پھر مفسرین فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تشریف فرما ہوتے تھے، تب آپ کس طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے؟ تو وہ بھی مفسرین نے یہ فرمایا ہے، خالق سمپل بیت المقدس کس طرف ہے، مثال ہے تو خانہ کعبہ شریف میں جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نماز پڑھاتے تو خانہ کعبہ شریف آپ نا کس جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے؟ 4 نقرے ہوں گے، یہ مشرق ہو، یہ مغرب، یہ جنوب اور یہ شمال۔ تو آپ کی ذات پاک جنوب کی طرف کھڑے ہو کے نماز ادا فرماتے، مطلب آپ ایسے تشریف فرما تو جس کا شاہ سے بیٹھے، منہ کہاں؟ شمال کی طرف، منہ کہاں؟ شمال کی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات پاک کا ظاہراً منہ مبارک خانہ کعبہ شریف کی طرف ہوتا تھا، جس طرح اس کو خانہ کعبہ شریف سمجھیں۔ اب منہ کہاں ہے؟ خانہ کعبہ شریف، اور آگے بالکل سیدھے بیت المقدس شریف کی طرف، یعنی ایسا آپ انداز مبارک اپناتے کہ بیت اللہ شریف کی طرف بھی رخ رہتا اور بیت المقدس شریف کی طرف۔ مکہ شریف میں تو آپ ایسے کرتے رہے، اب بات آپ کے کلیئر مدینہ شریف میں، کیونکہ وہاں تو سارے مکہ شریف نہیں تھا، پھر آپ وہاں مطلقاً بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے 17 مہینے۔ پھر ایک دن نماز ادا فرما رہے تھے تو 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے، وہ آپ خوش نصیب دیکھ رہے ہیں مسجد قبلہ تین شریف، آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، آڈر آ گیا محمود قد نرى تقلب وجهك، ایسے آپ بار بار دیکھتے، آپ کی ذات پاک کی دل کی خواہش تھی، کیونکہ یہودی تانا مارتے تھے کہ آپ کیسے نبی ہیں، باقی تو کچھ ہمارے احکام کی مخالفت کرتے ہیں نماز کے معاملے میں، روزے کے معاملے میں، تو منہ جو ہے نا وہ ہمارے قبلے کی طرف آپ کا منہ کر کے نماز پڑھاتے ہیں۔
آپ کو یہودی تانا دیتے تھے، عیسائی بھی تانا دیتے تھے، آپ کے دل کی خواہش تھی کہ میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر کرتا بیت اللہ شریف میں میرا منہ در ہو جائے، خواہش تھی، پھر اسی خواہش میں آپ قد نرا قرآن کا فرماتا ہے دوسرا پارہ، قد نرا بے شک آپ کا بار بار دل تقلب وجہ کا فی السماء آسمان کی طرف آپ کا بار بار چہرہ جو اٹھاتے ہیں، یعنی اس لیے آپ چہرہ اٹھاتے تھے نماز میں کہ ابھی وہی آ جائے، ابھی وہی آ جائے، ابھی وہی آ جائے، قبلے کی محبوب کو مبارک کدھر ہی پھیر دو، آپ زور کی نماز ہی پڑھا رہے تھے، بار بار ایسے دیکھ رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا محبوب اگر آپ کی منشا یہی ہے، خواہش یہی ہے تو پھر منہ فرما دو، فولی وجہ کا شطر المسجد، فولی بس پھیر دو وجہ کا چہرہ انور، وجہ کا شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف سے نماز کی حالت، یہ واقعہ آئے گا دوسرے پارے میں کتنے سے بعد۔ اچھا پھر کعبہ معظمہ کی طرف ادا ہوئی، اچھا یعنی پہلے کچھ روز، کچھ مہینے، کچھ سال بیت المقدس شریف کی طرف نمازیں ہوتی رہیں، پھر خانہ کعبہ شریف، اور قیامت اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ شریف کو عصمت دینے والی ذات ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ادھر منہ مبارک نہ کرتے تو خانہ کعبہ شریف کا یہ مقام نہ ہوتا جو پوری دنیا میں بیت اللہ ہے۔ اس لیے تو امام صاحب کیا ہی خوبصورت فرمایا آپ نے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، آؤ کعبے کا کعبہ دیکھو۔ امام احمد رضا خان بریلوی سے رحمۃ اللہ تعالیٰ جس کی مزار پر کروڑ لا تعداد رحمتیں، آپ کی نگاہیں کہاں کہاں پہنچتی تھی، اور روزے میں بھی مذکورہ 6 تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ انشاءاللہ اس کی پھر ڈیٹیل مفصل گفتگو مزید کل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک روح اور روزے کے بارے میں صحیح معنی اسلامی احکام سمجھنے کی، پھر اس پر صدق و اخلاص کے ساتھ عمل کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔